دیکھیں اس پہ ایک بات ہے کلاسر صاحب کہ ہم یہ کہیں جی کہ دیکھیں خان صاحب تو پہلے یہ کہا کرتے تھے، یہ تھا وہ تھا. ایک ہے ٹیکنیکل قانونی اور زمینی اس پہ پوائنٹ آف ویو. دوہری شہریت کیا ہونی چاہیے ہے کچھ لوگوں کے پاس، کیونکہ قانون تو اس بارے میں خاموش ہے فی الحال انلیس سے کوئی لیجسلیشن کریں. اس پہ پرنسپل پوزیشن کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اہم بھی ہے اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی رہی ہے پاکستان میں. مجھ سے اگر ذاتی طور پر پوچھیں تو میں کن ڈوئل نیشنل پاکستانی جو اوورسیز ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ہمیں پیارے ہیں، عزیز ہیں، میرے تو بہت سارے دوست بھی ہیں، وہ صرف میرا خیال 3-4 قسم کے ہمیں چاہیے جو آنے چاہیے. وہ ہمیں اس میں ڈاکٹرز آنے چاہیے، اس میں انجینئرز آنے چاہیے، اس میں سائنٹسٹ آنے چاہیے، اس میں آپ کے پروفیسرز آنے چاہیے، یا کوئی بڑے بگ کوئی اس طرح کی چیز ہیں جو ہمارے لیے ایک کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ جس طرح کی یہ لاٹ آ رہی ہے، یہ لا رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے. یہ خان صاحب جب یہ بات کہہ رہے تھے تو یہ پچھلی حکومتوں کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، ان کے بھی بہت سارے. سر ایک وزیر اعظم 2 عدد آئے یہاں پہ جو آئے چلے گئے، بلکہ 3 ہے. اگر دیکھیں معین قریشی صاحب آئے، اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے، اور پلس پھر ہم نے نواز شریف صاحب کے پاس بھی وہ اقامہ تھا دبئی والا دیکھا جائے. سو 3 ہیں بیسیکلی جو بیرون ملک نوکریاں کرتے تھے، جابز کرتے تھے. سو اس ملک میں وحید ہیں جو 3 بہر سے ہیں. فیئر انف. اب سوال اس میں اہم یہ تھا کہ عمران خان صاحب جیسے آپ نے ابھی ان کے یہاں پہ کلپس دکھائے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں ہائی مارل پوزیشن لینا. اس میں گراؤنڈ ریالٹیز اور چیز ہوتی ہیں. اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. لاز ہیں آپ کے، اپنے لاز فالو کرنے ہیں. اچھا بعض دفعہ لاز آپ کو الاؤ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس پہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں نہیں کروں گا، مجھے نہیں کرنی چاہیے. اب خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نیشنل اسمبلی میں نہیں بٹھا سکتے جو ڈوئل نیشنل ہے، لیکن خان صاحب اس بندے کو سیدھا لندن، ہند، سندھ، نیو یارک، واشنگٹن جہاں سے ملا ہے بندہ، ان کو کینیڈا سے، سنگاپور سے اٹھا کے کیبنٹ میں لے ہیں. قانونی طور پہ گنجائش ہے اس کی؟ میں بتاتا ہوں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک جو چیز ہے، خان صاحب کے پاس باقی قوانین بھی تو موجود تھے نا، وہ آرڈیننس لائے ہیں نا. خیر سے یہ ابھی بھی تو آرڈیننس ایک جاری کیا ہے نا راتوں رات. ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کتنے آرڈیننس جاری کیے. ایک دفعہ اپنے دوستوں کو 300 بلین روپیز یہ جی اے ڈی سی معاف ہو رہے تھے، وہ آرڈیننس جاری ہو گیا، راتوں رات ہو گیا. یہ نیب کا لا رہے تھے کہ آج کے بعد نیب یہ فلاں کو کچھ نہیں کہے گا. یاد ہے کراچی میں تقریر کی تھی کہ آج کے بعد آپ فری فار آل ہے، تو اس وقت بھی آرڈیننس آ گیا. ابھی کلبھوشن صاحب پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ نے آرڈیننس لے آیا. تو بھائی صاحب ایک آرڈیننس اس پہ بھی نکال لیتے اگر لا آپ کو نہیں روک لا، کیونکہ آپ نے ایک ہائی مارل پوزیشن لی ہوئی تھی. جو خان صاحب کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، جو انہیں بات اگین آف کورس اس وقت وہ اس کامیاب آدمی ہے اور اپنی سیٹ پہ پہنچے ہوئے جہاں پہ پہنچنا تھا، وہ چیز نہیں سمجھ رہے کہ آپ ہر قسم کے بندے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. بار بار آپ کے بارے میں یہ آنا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کو سمارٹ سمجھتے تھے، انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے. بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات پہ یقین کر لیا، بلیو کر لیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پاور میں بات آنے کے بعد وہی کریں گے، اور آپ وہ نہیں کر رہے. الٹا لوگوں پہ ہنستے ہیں، دیکھا کتنا میں سمارٹ ہوں کہ میں نے آپ کو یہ باتیں کر کے آپ کو یہاں پہ کوئی آ کے اس کے ٹرکس لگا کے تو میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. نو آئی ڈیم کیئر. تو حضور یہ ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، ریسپیکٹ ہوتی ہے. وہی والی بات جو لاسٹ ٹائم بھی شاید ہوئی تھی. میں آپ سے ایک جھوٹ بولوں نا، ایک آپ کا ساری عمر کے لیے میرے اوپر اس میں ٹرسٹ چلا جائے گا. obviously وہ شکن آ جاتی بات پہ. لیکن بھٹی صاحب میں دیکھیں یہاں بات ہے کہ یہ تمام باتیں خان صاحب کو معلوم تھی کہ جب یہ اساسے ڈکلیئر ہوں گے ہم یہ کلپس چلائیں گے، ہم ان کو کہیں گے آپ تو یہ کہتے تھے. اب یہ جو ڈیٹیلز ہیں اس کی پھر لوگ کریت کے بتائیں گے جی کہ ندیم بابر صاحب کی انویسٹمنٹس کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، رزاق داؤد صاحب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، جو جس پوزیشن پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں. یہ تمام چیزیں خان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ ہوں گی، اس کے باوجود یہ کیوں کیا ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ خوشی کی بات ہے، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ میرے 2 پینڈو بھرا ندیم افضل چاند کینیڈین اقامہ ہے ان کے پاس، اور یعنی اب میں بھی ادھر جا کے کہہ سکتا ہوں می کزن ہیئر لیونگ پرماننٹ. اور دوسرا شہباز گل میرا پینڈو بھرا، یعنی اس کے پاس امریکن نیشنل. اب اس کی میں تصویر اس کے ساتھ کھنچوانی ہے. ہاں وہی وہ یعنی نیشنل گرین کارڈ ہولڈر، وہ جو گرین کارڈ ہولڈر ٹائپ. تو میں اس کے ساتھ تصویر کھنچواؤں گا کہ یعنی ہمیں بھی تو قریب امریکہ اس سے ٹرمپ کی امریکہ آفٹر ٹرمپ شہباز گل. اچھا پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ایک بات ہے کہ میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں، پرانے خان صاحب کے ساتھ. وہ اپنے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ نہیں وہ نہ ہوں ہے کہ نہیں. میں نے 22 سال، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ خان صاحب اللہ نہ کرے ناکام ہو، یہ ناکام ہو بھی جائیں تو میں یہ خان صاحب کے جو نعرے ہیں نا، یہ کوئی اور مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ مجھے تبدیلی چاہیے. واقعی یہ چیزیں چاہیے تھیں جو خان صاحب بولتے تھے. یہ بھول گئے ہیں، یو ٹرن لے لیے ہیں. ان کو اپنے پہ اور اپلائی ہوتا تھا، دوسرے پہ اور اپلائی ہوتا تھا. ان کے نعرے وعدے دعوے ہوائی تھے یا حقیقتیں اور تھیں، گراؤنڈ ریالٹیز اور تھیں، یا وہ ہوا میں رہتے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، سیاست ہو رہی تھی یا سیاست تھی یا کچھ بھی تھی. نہیں نہیں لیکن کچھ بھی تھی.
मगर मैं उस हाई मॉरल ग्राउंड इखलाकियात आइडियल मैं आइडियलिस्ट हूं मैं उसके साथ सर उस वक्त भी सियासत हो रही थी ना ग्राउंड रियलिटीज कुछ और करते हैं वो जो नियतों के भेद और दिलों के राज तो अल्लाह जानता है। सर अब नजर आ रहा है ना नहीं एक्शन से नजर आ रहा है। मैंने तो मुझे अगर वो बदल गए हैं तो मैं क्यों बदलूं? नहीं सर आप मत बदले लेकिन एडमिट कर लें अच्छा दूसरी बात एक और बात है ये तो है कि मैं इस हक में नहीं हूं कि आपके कैबिनेट में लोग बैठे जिनके पास ड्यूल नेशनल हों और जिनकी जदादें बाहर हों। ओके मैं इसके बारे में औलादें बाहर जदादें बाहर आपके अचानक वो कहते हैं जी हमारी अदालतों में ये बच्चे पेश ही नहीं हो सकते क्योंकि ये तो गैर मुल्की हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट ये तो गैर मुल्की हैं। और दूसरी बात मुझे क्या पता कि इनमें से मैं किसी पे डाउट नहीं करता मुझे क्या पता इनमें से कोई एजेंट हो क्या पता जो ये सारे हैं मुझे क्या पता कि कोई एजेंट हो आप कोई खुश दूसरा नहीं है इस फैसले से? कानूनी तौर पे तो उनको कवर है वो ये सब ये कह रहे हैं आज मैं ट्वीटर देख रही थी। ये अब आगे आ जाता है कि जब आप 6 महीने के बाद होते हैं आप एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट 6 महीने के बाद आप रेजिडेंट हो जाते हैं आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करानी होती है और वेल्थ वाले भी जमा और मुझे लगता है ये चैलेंज भी होगा लेकिन ये खैर अगली बहस। अच्छा अब आगे आ जाए जो मेरा मेन कंसर्न है मुझे ये कि इन्होंने इकट्ठे की है मान लिया टीम बनाई। मैं आज हैरान रह गया कि ये सैयद शहजाद कासिम भी ये कोई हैं इनके जिम्मे क्या काम था जाहिल आदमी उन्हें नहीं पता चला। सर पावर डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं अच्छा पावर डिवीजन ये मेरे अंदर जो पावर है इनकी है जिस मुल्क में जो इस वक्त पावर दौड़ रही है इन तमाम चीजों अच्छा के इलेक्ट्रिक से पेट्रोल तक ये सारा इनका है। नहीं के इलेक्ट्रिक शायद ना देख रहे हो। अच्छा ये नहीं देख रहे हाँ नहीं देख रहे लेकिन आप समझते हैं कि इतने प्रोमिनेंट अच्छा नहीं प्रोमिनेंट नहीं मुझे ये बताएं कि सैयद शहजाद कासिम ने क्या तीर मारा है 22-23 महीनों में। नंबर 1 शहबाज गिल छोड़ दें ये आपको either लाइक और यू डिसलाइक वो आप नजर आते हैं और नदीम अफजल चंद साहब को इलेक्शन लड़े हुए पॉलिटिकल हैं। सानिया निश्तर यस मैं एग्री करता हूं एहसास प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया। अच्छा नदीम बाबर साहब अब नदीम बाबर साहब का किस तरह यानी 2 चीजें एक जदादें भी बाहर दूसरा पासपोर्ट भी बाहर का तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का प्यारे बच्चों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे इमरान खान साहब ने भी मफादात का टकराव यानी हुकूमत और इनके मफादात टकराते हैं और ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हर टास्क फोर्स के मेंबर और चेयरमैन होते थे तो अच्छा ये जुल्फी बुखारी साहब भाई बड़ा भाईजान भाई बहुत पैसा है कोई चंद पाउंड्स हमारी तरफ भी आ जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। और ट्रंप को रूजवेल्ट नहीं बेचना 4 अरब 29 करोड़ रुपया उसने प्रॉफिट कमाया और 98 लाख उसने डॉलर टैक्स दिया तो प्लीज वो ना बेचें उधर बैठ के मैं और आप पीटीवी देखेंगे। अच्छा पीटीवी की फीस बढ़ गई। अच्छा तानिया एदरस अब ये कुछ अरसे पहले आई है पता नहीं क्या मुझे डिजिटल करेंगे क्या रजाक दाऊद साहब अगेन अल्लाह माफ करे बड़ी बात होती है नहीं रजाक दाऊद साहब अल्लाह के फजल से सैनिटाइजर मुबैना तौर पर मेमन डैम मुबैना तौर पर वो ठेका तो खैर हकीकी तौर पर ले लिया। अच्छा उसके बाद शुगर और वो सब्सिडी एक्सपोर्ट उसके बाद ज़राअत का बेड़ा गर्क ये तौहीन पार्लियामेंट के पता है ना आपको तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकब हुए हैं कि पार्लियामेंट ने कपास पर करारदाद पास की इन्होंने मंजूरी नहीं की इन्होंने कहा कि नहीं करते। उसके बाद जो अच्छा उसके बाद आ गया हफीज शेख आपकी मैं एक जुमला बोला हफीज शेख की आपको मईशत जो चल रही है वो आपके सामने। अमीन असलम साहब जो दरख्त इस्लामाबाद के कट गए भाईजान आपने 200 दरख्त काट दिए साहब चुआनी नहीं लाए आप चुआनी लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आसम सलीम बाजवा साहब अल्लाह माफ करे सी पैक अथॉरिटी ऊपर से एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर एक और भी ले ले भाईजान कोई और भी ओहदा मिलता है। इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद चौथी मरतबा फोका कारतूस चलने यानी वही बार बार बंदूक में डाल के चला। भाईजान आप मुझे ये बताएं कि इस्लाहात मेन एजेंडा था खान साहब का क्या किया इन्होंने? नहीं ये ठीक है अब ये बात है कह रहे मेरी जरा प्रिंसिपल डिबेट भी है प्रिंसिपल मैं हेडमास्टर आखिरी जुमला आखिरी हेडमास्टर जुमला बात ये है कि अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पर देखें ये मुझे मैं रिजेक्टेड नहीं आपको शख्सियत से प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम से और परफॉर्मेंस अगर आप पासपोर्ट पे देखें वो भी अगर आप बाहर जदादों पे देखें हाँ अब खान साहब अब खान साहब इनको कहें कि अपनी जदादें बेच के वापस आए खान साहब दिया करते थे और आज वही फैसले कर रहे हैं सर ये सियासी रेटरिक है अपनी जदादें बेच के वापस आए ये इमरान खान साहब ने कहा था जिनके पास पासपोर्ट होते हैं सर सियासी रेटरिक था ना देखिए अब यहाँ पे आके पॉइंट करने पड़ गए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बड़ा कुछ करते हैं तो आज इमरान खान साहब इनकी जदादें बिचवाएं। अच्छा चले मुझे आगे बढ़ना। अच्छा देखिए एक और बात है कि बहुत सारे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनका मुझे फीडबैक आया उन्होंने कहा कि आप लोग फौरन कहते हैं कि जी
ان لوگوں کو عہدوں پہ نہیں ہونا چاہتے, ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, آپ لوگ فوراً کیوں اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ جی ڈوئل نیشنلز کو حکومت سازی, فیصلہ سازی میں کیوں حق نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بات یہ. دوسرا ہے کہ ابھی موجودہ کابینہ میں آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تھی ڈوئل نیشنلٹیز, وہ چھڑوائی گئیں, پھر انہوں نے الیکشن لڑا, اب وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں جو ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز بھی, اور زیادہ ان کا ڈیسیجن کے اوپر انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادرز. اس میں ہمارا آپ کو بھی فیڈ بیک ہے تو ہمیں بھی آتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑی سی لائن ڈرا کرنی چاہیے. ان کا غصہ محبت اپنی جگہ پہ, فارن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ہماری کیئر کرتے ہیں, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اس ملک کا 25,000 بیوروکریٹ فارن نیشنل ہے, یہ ڈیٹے آئے تھے, سامنے آئے تھے, یا ان کے خاندان والے. اب انہیں ہمیں سمجھایا جائے ذرا, ہمیں سمجھائیں ذرا یہ ملک کیسے چلائیں. اگر اس ملک کے ساتھ ان کی ہمدردیاں نہیں, اور انہیں یہ ملک ڈوبتا ہوا لگتا ہے, آپ جا کے فارن نیشنلٹی کب لیتے ہیں؟ یہاں کا بیوروکریٹ کب لیتا ہے؟ یہاں کا پولیٹیشین کب لیتا ہے؟ یہاں کا میں یا کوئی بندہ کیوں لیتا ہے؟ پھر اس سسٹم کا فائدے اٹھانے نہیں, سسٹم فوائد اٹھانے کے لیے وہ یہی ہیں. دو تین چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کی اس ویبلٹی پہ آپ کو یقین نہیں ہے, اس کے فیوچر پہ نہیں ہے, آپ لہٰذا کوئی آپشن آف شور, کوئی وہاں پہ گرین پاسچرز رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ یہاں مسئلہ ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی اور یہ بیٹھ جائے گا, ہم فلائٹ لے کے نکل جائیں گے. یہی آپ کے ذہن میں ہے. میرے خیال ہے بیٹر ہیلتھ کیئر, بیٹر ایجوکیشن کے فوائد اٹھانے کے لیے وہ یہ آتے ہیں. ان کی اولادیں نہیں آتی واپس. اسی پہ آ رہا ہوں, جس بیوروکریٹ نے, فیڈرل سیکرٹری نے گریڈ 22 کے افسران کے پاس بھی یہاں پہ نیشنلٹیز ہیں, فارن نیشنلٹیز ہیں, یہ انہوں نے کام کر لیا نا. اگر وہ لوگ, ان کو باہر کے ملکوں کا اچھا لگتا ہے, سسٹم اچھا لگتا ہے, تو ان کو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بنا کے دینا اچھا نہیں لگتا. نمبر 1. نمبر 2, انڈیا, ہم ہر بات میں انڈیا کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اس میں میچ کیوں نہیں لگاتے اوورسیز پاکستانی ہمارے؟ ان سے پوچھیں انڈیا کے کیا سسٹم, ان کو سنیں. ڈوئل نیشنلٹی نہیں ملتی, ڈوئل نیشنلٹی چھوڑ دیں, ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہے, اور وہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اپنے ملک میں. میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کرا, ڈیٹا پورا نہیں ہے, وہ مور دین 50 بلین یا پتہ نہیں اس سے زیادہ بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں چلو 17-18, ان کا زیادہ جاتا ہے. انہوں نے ان کو آ کے رائٹ نہیں دیا ہوا, ان کو انہوں نے ڈبل نیشنل کو نہیں دیا ہوا. یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ, یہ آپ کے لوگ آتے ہیں, یہ مطلب اس کا زلفی بخاری ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یو کے پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ان سے ملا ہے کبھی کچھ جا کے, اس نے کبھی کسی ہاتھ ملا ہے؟ اس سے پوچھا گیا سوال, وہ جو ٹورزم کو دیکھ رہے ہیں, آپ بتائیں کہ ٹورزم کی ریزارٹ کتنی ہے, انہوں کو مجھے سوچ کے بتانا پڑے گا. آپ اس کو اپنا نمائندہ بتا دیتے ہیں. مجھے یہ اگین ان سے شکایت ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کا ہر بندہ, فیڈرل بیوروکریسی ہو, آپ کو سول ملٹری بیوروکریسی ہو, آپ کو فارن آفس دیکھ لیں, کوئی بیوروکریٹ دیکھ لیں, وہ جاتا ہے باہر سے, اور جو بات آپ نے بڑی اہم کی ہے, وہ آ کے رہتا ہے یہاں پہ, وہ یہاں سے کماتا ہے یہاں سے. یہ جو آپ کے 100 بلین یہ قرضے ہوئے نا ڈالر, یہ ایسے نہیں ہو گئے. اس نے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھا بھی وہیں رہا ہے, سیٹل بھی وہیں کیا ہوا ہے, فلائٹ بھی وہیں پہ. آپ کینیڈا تو جائیں کسی وقت, اس وقت سب سے زیادہ پاکستانی بیوروکریٹ جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں, اپنے بچے بھی رکھے ہوئے, گھر بھی. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ڈی اے جی صاحب یہاں سے گئے ہیں, بھاگ کر گئے ہیں, انہوں نے 20 لاکھ انہوں نے ڈالر کا گھر لیا, بچے وہاں پہ رکھے ہوئے سیٹل. اب کل کو وہ آ جائیں کیونکہ ان کی جیب میں پیسے ہیں اور وہ انویسٹر ہیں, اور وہ یہاں پہ آ کے لگ گئے. تھوڑا سا ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اس ملک کے بھی کچھ مفادات ہو سکتے ہیں. چلے مان لیں ہم چلڈرن آف دا لیسر گارڈ ہیں, آپ کا 20-22 کروڑ میں سے آپ کہتے ہیں ہمارے بندے ہیں, کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. ابھی روزویلٹ کا کیا ہو رہا ہے, یہ کہہ رہے تھے بیچ رہے ہیں, آپ وہ بیٹھ کے اس کو کان کو ادھر سے نہیں پکڑے, وہ ادھر سے پکڑے ہیں کہ جناب ہم اس کو جوائنٹ وینچر کر لیتے. بھائی آپ مجھے سمجھائیں, دنیا بھر کی مارکیٹ تباہ ہوئی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہاں آپ کے سیلنگ بائنگ ہو نہیں رہی. اسی وقت زلفی بخاری صاحب کو بخار چڑھ گیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب میں نے تو روزویلٹ پہ کوئی نہ کوئی میں جوائنٹ وینچر کرنا ہے, میں نے بیچنا, 1 سال سے اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو مجھے یہ سمجھائیں, آپ کے جو باہر سے بیرون ملک پاکستانی آتے ہیں, یہ فارن نیشنل جو ہیں, مان لیتے ہیں وہ ہمارے ہوٹل بیچنے آتے ہیں, وہ ہمارے ایسٹس بیچنے آتے ہیں. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس کور گروپ کے ریپرزینٹیوز نہیں ہیں, اگر لانے ہیں تو کچھ بہتر ریپرزینٹیوز رکھیں. ہمیں جو چاہیے اس میں نہیں آتے, ہمیں ڈاکٹرز چاہیے, ہمیں پروفیسر چاہیے, ہمیں انجینئرز چاہیے, ہمیں یہاں پہ سائنٹسٹ چاہیے. لیکن سر اگر کسی کے, اگر دیکھیں نا اب دنیا, میں بریک سے واپس آتی ہوں, میں بتاتی ہوں بزنس مین کیوں آتے ہیں, یہ لوگ کیوں واپس آتے ہیں, سارا مال بنانے آتے ہیں. نہیں, اس میں میرے پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں, آپ کے سامنے کلاسک ہے. اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, اور یہاں رابطوں کی بڑی جو ہے نا قدر ہے. یہ بریک کے واپس آ کے اس پوائنٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سیاسی باتیں ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی, اس پہ میں الجھنا نہیں چاہتی. بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.